تو وہ فوج اس کو کویسچن نہیں کرے گی، پوچھنے والا اسے کوئی ہے نہیں، وہ پھر ایک سپرا بادشاہ بن جاتا ہے، اور اس کے غلط فیصلے سے وہ نقصان ہو سکتا ہے جو اس ملک کو ہوا ہے پچھلے 8 مہینے میں 7 مہینے میں. یعنی ایک ملک جو صحیح سارے اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے، ادھر سے آج آ کے کرائسس میں پہنچ گئے، ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، وہ غلط فیصلہ ایسا ہوتا ہے. 11 رپورٹیں میں نے پڑھی ہیں آپ کی اقتدار سے نکلنے سے پہلے کی. ہماری ایجنسیز کے اندر ایک عادت ہے، صاحب جیسی رپورٹ چاہتا ہے ویسی بنا کے بھیجتے ہیں. ان کی رپورٹ یہی تھی کہ خان صاحب اگر چلے گئے تو پی ٹی آئی ہاؤس آف کارڈز کی طرح بکھر جائے گی، اور اسی لیے ان کو حوصلہ ملا. اور اب اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ انہوں نے نہیں کیا، تو نہ کوئی گوادر میں مانتا ہے کہ باپ پارٹی کیسے چلے گی، یہ 13 بندے کوئی نہیں مانتا، سڑک کے اوپر گلی کے اوپر کوئی نہیں مانتا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کاؤنٹر ان کا ہو، انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس جو ہوتی ہیں یہ آدمی کو بہت گمراہ کرتی ہیں. دیکھیں اس سے بھی اور بات ہے، دیکھیں ایک جو فوج کی انسٹیٹیوشن ہے نا، وہ جیسے فیصلے کرتے ہیں، وہ فیصلے جب پولیٹکس میں آگے کرتے ہیں تو ان کے اندر کیپبلٹی نہیں ہوتی. یہ تو ہے. دیکھو پولیٹیکل فیصلے کے اندر مجھے پولیٹکس کی تو سمجھ ہونی چاہیے نا. مجھے باجوہ صاحب نے کئی دفعہ کہا جی یہ عثمان بزدار کو ہٹا دو، یہ تمہاری بڑی بدنامی ہو رہی ہے. میں نے کہا میں 22 سال نیچے سے پولیٹکس کر کے آؤں، مجھے نہیں پتا کہ میری بہتری کیا ہے. آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ کوالیفائڈ ہیں. یہ ایسے ہے کہ میں آپ کو فوج میں انسٹرکشن دینا شروع ہو، یہ کرو وہ کرو. سمپل یہ ہے کہ یہ کامن سینس ہے نا. ایک آدمی جو زیرو سے پارٹی بنا کے وہاں پہنچتا ہے، اس کو بہتر پڑتا ہے پارٹی کے لیے کیا ہے، یا اس کو پتا ہے جس کی کوئی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. وہ ہوتا کیا ہے، ان کو آ کے رپورٹس ملتی ہیں، ان کے اندر کیپبلٹی نہیں ہوتی ان کو صحیح معنی میں انالائز کرنے کی. دیکھیں ساری چیز، میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ آپ کی جو انالیسز ہے وہ ٹھیک ہو. ایک سچویشن کی آپ جب انالیسز کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو. اگر آپ نے غلط، اور میں کرکٹ کی اب آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں کھلاڑیوں کو جانتا ہوں جو ایک جیسے بیڈ پیچ آ گیا، اچھا بھلا کھلاڑی بیڈ پیچ آ گیا، وہ بیڈ پیچ کیا تھا، وہ انالائز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ غلطیاں کیا کر رہا ہے. میں نے اپنے 21 سال کرکٹ کھیلا ہوں، 18 سال نان سٹاپ یونیورسٹی ختم کر کے، میرا کبھی بیڈ پیچ نہیں آیا کیونکہ میری انالیسز بہتر تھی. باقی میں اپنے آپ کو انالائز کر لیتا تھا کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں، اس کو دور کرتا تھا. اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ وہاں بیٹھ کے بند کمرے میں فیصلہ کر لیتے ہیں، انالیسز ان کی غلط ہوتی ہے، اس کے ریپرکشنز سارے ملک کو اٹھانے پڑتے ہیں بعد میں. انالیسس تو غلط ان کا ہو گیا. ایک بات تو بات طے ہے کہ اس میں انالیسس میں ان کے پرسنل انٹرسٹ بھی شامل ہوتے ہیں. کسی لیڈر کو بنانا، کسی کو ہم نے بنتے ہوئے اپنی آنکھوں میں دیکھے ہیں. میں نے 32 سال انہی لوگوں کے ساتھ سرو کیا ہے. میرا اس وقت بنیادی سوال آپ سے جو چیز ہے کہ یہ جو ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کا کلاؤڈ بن جاتا ہے، جو ایک سول رولر کو آپ کو بھی گھیرا ہوگا اور یقیناً گھیرا ہوگا، اور لیکن آپ کہتے ہیں کہ میری فورسائٹ، لیکن کہیں نہ کہیں تو آدمی پھسل جاتا ہے. دیکھیں آپ پہلے میں آپ کی 2 باتیں، ایک ہے انالیسز جس میں غلطی ہو جاتی ہے. اگر ان کو پتا تھا کہ یہ جب ہمارا غلط انالیسز ہو گیا، تو جب پبلک نے بتا دیا وہ کدھر کھڑی ہے، پتہ 10 اپریل کی رات کو لگ گیا. 10 اپریل کی لوگ نکل آئے اور پھر جلسوں کے اندر نکلتے آئے، تو یہ کامن سینس ہے کہ آپ چینج کریں کورس. میں عقل کل تو نہیں ہوں. نپولین اور ہٹلر نے اپنی بہترین فوجیں تباہ کر کے رکھ دی وہ جب روس کی سردی میں، وہ جب کہ ان کا عقل کہہ رہی تھی کہ واپس آؤ، وہ نہیں کیا انہوں نے. تو ان کو جب پتہ چل گیا تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ کیوں نہیں ریورس کیا. میں سمجھتا ہوں ادھر بدنیتی تھی. دیکھیں نا، ایک تو غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بدنیتی تھی، اس میں اور فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے پتہ ہوتے ہوئے کہ غلطی کی ہے انہوں نے کریکٹ نہیں کی. اس وقت جو اکنامک کرائسس ہے وہ یقیناً بہت خوفناک اکنامک. اس میں 2 راستے، ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے آ جائیں، اس کے بعد اس کو پیسہ اکٹھا. ایک دنیا میں ایک اور راستہ ہے کہ جو کہ ایکواڈور کے رالف کوریا نے اختیار کیا تھا. اس نے ایک ڈیفینیشن کی تھی کہ ڈیٹ وچ ہیز بین ایکروڈ فار دا بینیفٹ آف دا فیو از انلیجیٹیمیٹ. اس نے 10 سال کا باقاعدہ آڈٹ کیا تھا، اینڈ ریفیوز ٹو پے دا ڈیٹ. IMF کو نکال کے اس نے بندوں کو بٹھایا اور 88% ڈیٹ لوگوں نے مان لیا کہ واقعی غلط ہے. اور اس نے کہا تھا یہ ان کے جائیدادیں ہیں، کسی کی لندن میں سے جاؤ ان سے لو اور ڈیٹ پورا کرو. کیا آپ اس طرح کی سٹیپ لینے کے؟ دیکھیں میں تو پہلے تو میرے خیال میں ہمیں یہ ڈیفالٹ کو بچانا چاہیے. جی تو بہت کیونکہ اس کے جو ریپرکشنز ہیں، دیکھیں قوم کو اٹھنے میں بڑی دیر لگی. ورچولی تو ہم ہو چکے ہوئے ہیں.
جب آپ ریشیڈول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، لیکن جو ایکچوئل جب ایک قوم ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں. اور مجھے جو سارا وقت خدشہ ہے نا وہ ہمیں جو والے انہوں نے ایکواڈور کو تو معاف کر دیا ہو، ہمیں نہیں کریں گے. وہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ وہ پاکستان کو ایک مضبوط ملک نہیں دیکھنا چاہتے جن کے پاس طاقت ہے. اور ہمیں ساروں کو پتہ ہے کہ انہوں نے جانا کدھر ہے. اینڈ میں ایک جگہ پہ جائیں گے اور وہ اگر وہ ہو گیا تو یہ سمجھ لیں ملک ختم ہو جائے گا. میں پیسمسٹ نہیں ہوں، لیکن میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ڈیفالٹ ہو گیا اور جن لوگوں نے آپ کو بیل آؤٹ کرنا ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہوگی اس ڈیمانڈ سے، یعنی جو اب یوکرین کے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا نیوکلیئر پروگرام نہیں گیو اپ کرنا چاہیے تھا. اگر وہ ہوتا تو یہ نہ کرتے. تو ہم سوچ لیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز دیکھیں، اس سے سب سے زیادہ خوفناک بات کیا ہے کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں. یہ دو خاندان 30 سال سے ملک پہ حاوی ہیں. اس وقت ہندوستان آگے نکل گیا، بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہماری دیکھتے دیکھتے. اور وہ ہم سارے اس سے پہلے ہم ان دونوں ہم سب سے آگے تھے. کوریا سے، ملائیشیا سے آگے تھے. ہم 60s میں ہم آگے تھے سب سے. یعنی پاکستان یہ سارے برے صغیر میں، مجھے یاد ہے میں میچ کھیلتا تھا سری لنکا، ادھر بنگلہ دیش بھی کھیلا ہوں، ادھر ہندوستان میں. سب سے زیادہ خوشحال طبقہ پاکستان ہوتا تو ان کے مقابلے میں. آج اب ان سے پیچھے رہ گئے. یہ دو خاندان نے ہماری تباہی کی ہے. آپ ان کے پچھلے 10 سال دیکھ لیں جو کٹھا باری لیا انہوں نے. یعنی مشرف کا دور ان کے مقابلے میں گولڈن دور تھا جو انہوں نے کیا ہمارے ساتھ. اور یہ پھر سے آ کے وہی کیا ہے. مجھے تو صرف یہ ہے حیرت کہ ان کو لے کے کیسے واپس آ گئے. یعنی جنہوں نے ان کو لے کے آئے ہیں وہی تو کیا ان کو ٹریک ریکارڈ نہیں پتا تھا آپ کے حق میں فائدہ مند. اور یہ جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں اسی وجہ سے آئے ہیں. یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ بھیڑ بکری ہیں، ہم جدھر ان کے کان موڑیں گے ادھر چلی جائیں گے. اور پھر ڈنڈے مارے جب دیکھا کہ وہ نہیں جا رہے تو صحافیوں کو، ہمیں سب کو انہوں نے ظلم کیا ہمارے پہ. لیکن کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ عوام آپ کو سگنل کر رہی ہے کہ ہم ان چوروں کو نہیں قبول کرتے، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں قبول کرو، ہم نے اوپر بٹھا دیے. تو یہ جو سب سے بڑی جو میں بدنیتی کی بات کرتا ہوں، پتہ ہوتے ہوتے ان کا ٹریک ریکارڈ. 72 رجیم چینج ہیں CIA کی اب تک. 2 کی رجیم چینج بالکل آپ سے ملتی ہے، ایک مصدق کی اور ایک یوکرین میں جو انہوں نے 2014 میں کی تھی. بندے خریدو، بندے خرید کے کہو کہ ہم نے تو کانسٹیٹیوشنلی کی ہے. آپ صرف اس وقت آپ نے جو سائفر کی بات کی تھی، میں سائفر کوڈ DC اس کا کچھ ہم نے بھی پڑھا ہے، کیا اس وقت مناسب نہیں تھا کہ وہ آپ کو خط جو ہے وہ پبلکلی چھاپ دیتے؟ اصل میں جی جو سائفر ہے نا اس کو آپ چھاپ اس لیے نہیں سکتے کہ اس کا ٹرانسلیشن تو میں خود ہی بولتا رہتا تھا کہ وہ ڈونلڈ ڈو نے کیا کہا ہے، وہ تو اس میں لکھا ہوا ہے نا جی کہ اس نے کہا کہ عمران خان کو نکالو. وہ تو میں پبلک بتا رہا تھا سب کو. اگر آپ اس کو سائفر کو چھاپتے ہیں تو اس میں ان کی سیکرٹ کوڈ، وہ تو مجھے معلوم ہے، وہ سائفر تو کوڈ چلا جاتا ہے، وہ کوڈ چلا جاتا ہے، اس لیے نہیں کر سکے ہم. جی. لیکن وہ تو خط سارا سیکیورٹی کاؤنسل، کیبنٹ کے سامنے، کیبنٹ کے منٹس ہیں، اسپیکر کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے پاس، چیف جسٹس کے پاس. اب اس سے زیادہ کیا کریں؟ وہ تو اگر ان کے بس میں بھی ہوتا تو اب بھی نہ چھاپیں، اگر ان کو پتا ہوتا. اچھا نیکسٹ یہ ہے کہ اس ڈیفالٹ سے تو آپ نے کہا کہ یہ صورتحال ہے، پہلا آپ کو کرائسس. دوسرا کرائسس آپ کا یہ بنتا ہے کہ اس پورے کے پورے سے آپ واحد بندے ہیں کہ جو اس وقت پہلا پاکستانی لیڈر ہے کہ جو کراس کنٹری، مثلا اب بھٹو جو تھا وہ KPK میں اور بلوچستان میں پہچانا بھی نہیں جاتا تھا. ظاہر بات ہے وہاں گورنمنٹ ہی اور تھی. اس کے بعد ایون شروع میں بھی میں بات اگر کروں تو 47 میں بھی آپ نہ KPK میں تھے نہ یہاں تھے. آپ صرف یہ بتائیے کہ پارلیمانی نظام نمبر 1 اور نمبر 2، یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں، پارلیمانی نظام اور نمبر 2 جو ہے یہ کانسٹیچوئنسیز. 97 جمہوری ملک ہیں جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس سے نکل گئے ہیں، کو سمجھتے ہیں کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں آپ کو ان دا لانگ. وہ اوور آل ووٹ لیتے ہیں اس کے حساب سے، جیسے قائد اعظم کا ووٹ آیا تھا کہ اپنا جن مسلمان علیحدہ ووٹ دیں اور وہ علیحدہ ووٹ دیں، ہندو علیحدہ. دوسرا یہ تھا کہ کیا ہم اگر آپ کو واقعی بہت بڑی مل گئی 2/3 میجورٹی، اللہ کرے اور نظر بھی آ رہا ہے، تو کیا آپ اس سسٹم کو چینج کرنا چاہیں گے جو انگریز نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ کانسٹیچوئنسی والا سسٹم؟ دیکھیں جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے نا، میں نے جتنا جائزہ لیا کہ میں نے یونیورسٹی میں یہ پڑھی تھی پالیٹکس، یہ صرف اینگلو سیکسن ملکوں میں چلتی ہے. 4 یا 5 جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، کینیڈا، یہ اس کے باہر یہ نہیں چلی. اس کی وجہ کیا ہے؟
اینگلو سیکسن میں نے اسٹڈی کیا کیا وجہ کہ اینگلو سیکسن سے دیکھیں اس کے لیے ایک آپ کا جو اخلاقیات کا معیار ہے بہت بڑا ہے، وہ بہت اوپر ہونا چاہیے اس کے لیے چلنے کے لیے. وہاں کوئی لوٹا نہیں بنتا نہ کوئی خریدے جاتے ہیں، یہاں وہاں نہیں ہو سکتا. یہ اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر وہ پکڑ کے آپ کو باہر نکال دیتے. تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی پبلک کا پیسہ چوری کرے، کرپشن کرے اور وہ کبھی اگلے شکل بھی دکھا سکے پارلیمنٹ میں. ان کا معیار بہت 500 سال لگے ان کو. وہ امر بالمعروف پہ چلتے ہیں. یہ چلتا ٹھیک ہے. آپ میں اگر امر بالمعروف نہیں ہے، آپ اگر اچھائی کے ساتھ قوم نہیں کھڑی ہوتی، ان کی قوم ہی فورس کر دیتی ہے. نہیں گردن بھی اتار دیتے ہیں، انہیں 4 سال کی اتار دی تھی. میں آپ کو بتاؤں جی، جو پبلک ہے وہاں کی، یہ اس کا اتنا پریشر ہوتا ہے کیونکہ وہ امر بالمعروف پہ ہے، وہ قوم اچھائی کے ساتھ کھڑی ہے. آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں وہ قوم میڈیا پہ، عدالتوں پہ، پارلیمنٹ پہ وہ اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی پبلک اوپینین کے اگینسٹ آنے کی. اب یہاں تماشا تو دیکھیں. مجھے بتائیں یہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیسے چل سکتی؟ اچھا دیکھیں، اگر آج نواز نہیں چل سکتی. نواز شریف اگر اتنا ڈاکے مار کے چوری 30 سال کتابیں ہیں اس کی چوری پہ، زرداری پہ، دنیا کی اگر آج یہ ان کو ڈیموکریٹ آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا سسٹم تو فیل ہو گیا. خان صاحب میرا سوال یہ تھا کہ یہ کانسٹیچوئنسی جو ہے انگریز بنا کے گیا تھا. 1920 میں پہلے الیکشن ہوئے، یہ نثار علی خان کے دادا کی کانسٹیچوئنسی ہے، فلانے کے اکبر بھٹی کے پردادا کی کانسٹیچوئنسی ہے. یہ اس نے خاص طور پہ ان کو بنا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس سے یہ تبدیل ہونی چاہیے؟ میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز تو پارلیمنٹ. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سب موجود ہے، بڑا مشکل ہو رہا ہے آپ کو اس کا. نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں دیکھیں انشاءاللہ اس باری میں یہ دعا کرتا تھا اللہ سے کہ ایک دن وہ آئے گا، وہ آ گیا کہ اس باری پی ٹی آئی کا ٹکٹ جیتے گا. بالکل انشاءاللہ. یہ 7 سیٹوں نے بتا دیا. نہیں وہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو پبلک ہے نا وہ پہلی دفعہ ایک قوم بننے جا رہی ہے. جو سب سے دیکھیں اس اندھیرے میں جو سب سے خوشائن بات ہے کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں. جس طرح پبلک نکلتی ہے، یعنی جس طرح عورتیں، بچے، یعنی میں نے تو اپنے راستے میں یہ جو مارچ پہ نکلا تھا میں فیملیز دیکھ رہا تھا ساتھ چلی جا رہی ہیں. وہ گھریلو عورتیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پولیٹکس میں وہ چلی جا رہی ہیں. تو ایک قوم بنتے جا رہے ہیں ہم. اور یہ جو آپ نے بات کی کے پی سے لے کے گلگت بلتستان، اب جدھر چلے جائیں آج کو جانتے نہیں ہیں کینڈیڈیٹس کو، وہ تحریک انصاف کو اب جانتے ہیں. سو یہ بڑی خوشائن چیز ہے. اور اس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نظریاتی پولیٹکس واپس آئے پاکستان میں، کیونکہ یہاں تو ایک پیسے کی گیم بن. پولیٹکس کا مطلب پیسہ ہے. یہاں میں اسمبلی میں آؤں گا، میں پیسے کیسے بنا سکتا ہوں، میں کیسے اپنے وہ سڑکوں سے اس سے پی ڈبلیو ڈی سے کمیشن لے سکتا ہوں، میں کیسے اپنا آدمی رکھوا سکتا ہوں، پٹواری رکھوا. یہ پولیٹکس وہ بن گئی ہے اور اس کو چینج نظریہ کرے گا. اور مجھے پہلی دفعہ موقع ملے گا کہ میں ایک ایسے لوگوں کو خود ٹکٹس دوں گا اس باری، جو وہ لوگ ہوں جو جن کے کوئی دل میں کوئی جنون ہو، کوئی پیشن ہو، کوئی نظریہ ہو. آپ کو میرا اندازہ نہیں کہ آپ کو ایک بہت بڑے، ایک نہیں بلکہ کئی تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے کہ جو ابھی سے کام شروع کریں اس کے اوپر، کہ جو آپ نے، کیونکہ یہ اٹس آبویس ریٹن آن دا وال ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ کے علاوہ آپ کو اندازہ نہیں کہ بجائے اس کے کہ بیوروکریٹ ایک فیکٹری جو ہے بنائے کنسلٹنٹ رکھ کے، ایک انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہونا چاہیے، 2-3 کم از کم. ہم جی اپنی ابھی سے کام شروع کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو بس وقت نہیں ملتا، فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جو بھی کام ہے وہ پہلے کریں. تو ایک تو ہمیں 3.5 سال کا تجربہ ہو گیا کہ ہمیں سمجھ آئی کہ کیا سیکھا ہے، کیا چیزیں ہیں وہ. یعنی باہر جتنا بھی آپ باہر پلاننگ کر لینا، آپ جب تک گورنمنٹ میں نہیں آتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس قسم کے روڈ بلاکس آتے ہیں، کس طرح کی آپ کی پالیسیز آپ امپلیمنٹ کرنا وہ نہیں ہوتی، کیوں آپ نے اور کیا چینجز کرنے. اور ہم نے بڑے چینجز کیے. یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھایا، رکاوٹیں ان کی دور کی، پھر یعنی ہر چیز میں، ایجوکیشن میں، یہ میں نے ریئلائز کیا کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے. یعنی آپ یہ سوچیں گے کہ جب آپ سامنے اندھیری ایک پکچر آتی ہے کہ جی یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، ملک ڈیفالٹ. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے 3.5 سال میں یہ ریئلائز کیا کہ ہم تو اتنا زیادہ یہ ملک میں دولت ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. یعنی آپ ایک لے لیں، منرلز لے لیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہاں. یعنی جس طرح کبھی کسی نے کام ہی نہیں کیا، صرف منرلز کے اوپر آپ ملک اٹھا سکتے ہیں. ٹورزم، آپ سارا اپنا ڈیفیسٹ صرف ٹورزم پہ ختم کر سکتے ہیں.
یار میں آپ کو ایگریکلچر، آپ چائنا سے ہمارے آخر میں وہ اصل میں چائنا بند ہو گیا 2 سال کووڈ کی وجہ سے. وہ ہمیں اتنا نقصان ہوا کیونکہ ہم ان سے زراعت کی ٹیکنالوجی لینا چاہتے تھے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے. آپ اپنی پروڈکٹیوٹی ایزلی دگنی ہو سکتی ہے، دگنی کریں امیر ملک ہو گیا. اچھا آخری سوال، چونکہ ظاہر بات ہے وقت آپ کا بہت قیمتی ہے. 2-3 ایسے نعرے ہیں کہ جو کہ پاکستان کے اندر تقریباً 75 سال کے بعد عوامی سطح پہ مقبول ہوئے، جن میں سب سے اہم نعرہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ایسی نوجوان یوتھ جو کہ ایک خاص مقصد کے لیے ویسٹرنائز کی گئی تھی، خاص مقصد 20 سال لگے تھے ویسٹرنائز، آپ نے اس کو واپس کلچر کی طرف لیا. تھوڑے بہت نعرے مذہبی پارٹیاں لگاتی تھیں، اتنی پبلک، اس لیے سیکولر لبرل جو ہے نا، آپ کسی بھی وہ آپ کا مخالف ہے جو وہاں کا ہے. اصل مسئلہ یہ دوسرا جو تصور آپ نے دیا، یہ اس کو آپ سمجھتے ہیں زیادہ الیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال کہ لا الہ الا اللہ یہ بہت بڑا تصور ہے، یہ بنیادی تصور ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنی جو مذہبی، میں الٹرا مذہبی بھی بات نہیں کر رہا، کیونکہ لیڈر کا کام اصطلاحات دینا ہوتا ہے، باقی تو لوگ اس کے بعد چلتے ہیں، اس سے زیادہ تو اس کا کام لگا دے پھر تو وہ بس ممبر مسجد کا مولوی ہو. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کو آپ کا آئندہ بیس بنے گا پوری پالیٹکس کا؟ دیکھیے میں اس کا جواب تھوڑا سا لمبا دیتا ہوں. سب سے پہلے جی، میں ایک آزاد آدمی ہوں، میں ہمیشہ آزاد تھا. آزاد کا مطلب میرا ذہن آزاد تھا. میں کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں کر سکتا. وہ اور بات ہے کہ بڑی ماریں کھائیں زندگی میں، اوپر نیچے گرا، اوپر پھر کھڑا، وہ گرتا رہا. لیکن میں نے ہمیشہ میرا آزاد یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میری جدھر بھی میں پرواز کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. اور لا الہ الا اللہ وہ اس چیز کا، جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، بلکہ آپ سارے بت توڑ دیتے ہیں جو آپ کے اندر رکاوٹ بنے ہوتے ہیں اوپر جانے کے. نفس کا بت، سب بت ٹوٹ. سب سے بڑا بت تو جی خوف کا بت ہے. یہ سب سے بڑا بت ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے آج تک ایک کھلاڑی کامیاب ہوتا ہی نہیں دیکھا جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا تھا. خوف ہارنے کا، خوف گیند لگنے کا، ہم میں ذلیل نہ ہو جاؤں، یہ خوف ہیں سارے، یہ روکتے ہیں انسان کی پرواز کو، جو کہ لا الہ الا اللہ ختم کر دیتا ہے. دوسری چیز یہ جو ہمارے میں موت کا ڈر ہے. میں جب سے آؤں پالیٹکس میں کئی دفعہ لوگوں نے کہا جی آپ کی یہ جان کو خطرہ ہے، کیونکہ الطاف حسین، پہلی دفعہ میں نے الطاف حسین کو للکارا، کوئی نہیں اس ملک میں للکارتا تھا اس کو. سب نے کہا جی اب آپ کا ہے اپنا دھیان رکھیں، وہ تھریٹس بھی آئیں. لیکن لا الہ الا اللہ آپ کا یہ خوف دور کرتا ہے کہ جب آپ نے اللہ کے سامنے بیعت کر لی اور کوئی خدا نہیں، اور جب اس نے کہا کہ میرے پاس ہے ٹائم اوپر جانے کا، کوئی اور نہیں کر سکتا، آپ اور آزاد ہو جاتے ہیں. جو اقبال کا شاہین ہے نا جی، وہ ایک آزاد ہوتا ہے ان سے. ساری اقبال کی جو کوشش تھی وہ سوئے ہوئے غلام مسلمانوں کو آزاد کرنا، ساری اس کی، اگر آپ اس کی پوئٹری، خودی، ساری خودداری، سب کچھ اس کے اندر وہ ہمیں جگانا چاہتا تھا. جو اس وقت مجھے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک کو نا مختلف بتوں نے غلام بنایا. جی مٹیریلسٹک ورلڈ کا جو ہوتا ہے سارا مختلف بت ہے نا جی. سب سے بڑا ہے جی خوف ہے، وہ طاقتور ہے، وہ آپ کو مار دیں گے آپ کو. مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے نہیں جانا ادھر، آپ کی زندگی خطرے میں. وہ میری اپنی پارٹی گھبرائی ہوئی کہ جی آپ کو مار دیں گے، کیونکہ وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں، اور وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے پر مجھے پر یہ کروایا، وہ ابھی بھی پاور میں بیٹھے ہیں. سو سارے ڈرے ہوئے تھے. تو نمبر 1 یہ ہے جی. اور دوسرا جو خوف ہے نا، جو میرے خیال میں کہ رسک ہے جی، میری روزی چلی جائے گی. میں جی وہ پولیس والا ظلم کرتا ہے لوگوں پہ، غلط آرڈرز اوبے کرتا ہے، ایف آئی آر نہیں کاٹتا، میری جی روزی چلی جائے گی. یا میں یہ بھی کہ آپ رائے حق سے ہٹ رہے ہیں صرف اس لیے کسی خوف کی وجہ سے. میرے خیال میں وہ بت پرستی ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں. اللہ کے خیال میں بھی یہی، اللہ خود کہتا ہے کہ خوف جو ہے، اقبال کا ایک شعر میں عرض کر دوں کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیداست، شرک را در خوف مثمر دیتا. جیسے نبی کی رمز کا پہچان لیا، اس کو کسی کا خوف شرک لگتا ہے. یہ اقبال ہے. بس لوگ مذاق اڑاتے ہیں لیکن یہ اقبال ہے. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اینڈ میں کہ دیکھیں، جو میں اپنی قوم کی جو رکاوٹ ہے نا، وہ ہے ہمارے نچلے طبقے کا خوف نہیں، جو اوپر صاحب اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں.
ان کا جو خوف ہے نا کہ جی وہ سپر پاور ہے، کیا کہہ دیا عمران خان آپ نے، مجھے کہتے جی یعنی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی نہیں کہتا امریکہ سے لڑائی کرو، میں کبھی نہیں کہتا کہ ان سے دوستی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ طاقتور ملک، لیکن ایک کوئی انسان کی خودداری ہوتی ہے، کوئی قوم کے اندر کوئی غیرت ہوتی ہے. آپ ان کے سامنے جا کے لیٹے ہوئے ہیں، ان کے چھوٹے سے آفیشلز کے سامنے ان کے پیروں میں گرے ہوئے ہیں، مجھے اس سے گھن آتی ہے، مجھے یعنی ہمارے ملک کو ذلیل کرتے ہیں. یہ جو شہباز شریف حرکتیں کر رہا ہے، ساری ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہے، ہر جگہ لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے، ہمیں جی پیسے نہیں مانگنے آئے لیکن مجبور ہیں ہم. یہ جب آپ کی جو لیڈرشپ ہے نا جی، وہ قوم کو کھڑا کرتی ہے. یا سارے ہیں یا پیسے کے غلام ہیں یا وہ ڈرتے ہیں کسی وجہ سے. تو ہمارا جو بدقسمتی ہے نا جی، صحیح قائد اعظم کے بعد لیڈرشپ آئی نہیں پاکستان میں جو قوم کو خوددار بنا سکتی، کھڑا کر سکتی، اور یعنی اس کا صرف آزاد قوم اوپر جا سکتی ہے. ہاں صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، آخری بات انہوں نے بہت زبردست کی کہ قائد اعظم کو بعد کوئی لیڈرشپ نہیں ملی. میں ان چند علماء کا آج سوچتا ہوں جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، تو انہیں کیسی کیسی باتیں سننا پڑی ہوں گی. بیٹی نے پارسی سے شادی کر لی، خود پارسی سے شادی کر لی، 6 فٹ پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتا، زندگی ایسی نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو چند ہی دیندار تھے، انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا. اور آج صرف ان 25 کروڑ مسلمانوں سے پوچھیں جو بھارت میں رہتے ہیں کہ یہ دنیا جو اتنی ظالم ہے اس میں یہ ملک کتنی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو پہچاننے اور اس کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ نے